بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی پیدائش کس سائنسی اصول کے تحت ہوئی؟ آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے، لہٰذا اسے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل میرا اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حضرت آدم، عیسیٰ اور حوا کی پیدائش کس سائنسی اصول کے تحت ہوئی؟ ایک ملحد نے ایک پوسٹ کی ہے جس پر ہمارے کچھ رد الحاد کے ساتھی عجیب و غریب طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام میں وائی کروموزومز کی موجودگی کی وضاحتیں کرنے میں مصروف ہے۔ یہ وہ معجزات ہیں جن کا سائنس انکار کر سکتی ہے، نہ کوئی وضاحت۔ ان کا پہلا سوال ہے، حضرت آدم کس سائنسی اصول یا قانون کے تحت مٹی کے پتلے پر پھونک مارنے سے زندہ ہو گئے؟ اس کا سادہ سا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ کسی سائنسی اصول کے تحت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی مردے میں جان ڈالنے کے لیے سائنس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے سارے کام کن فیکون سے ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتراض کر کون رہا ہے؟ سائنس اور نظریہ ارتقاء کے حامی ملحد؟ ان کے پاس منہ نہیں یہ سوال کرنے جوگا۔ نظریہ ارتقاء کو جو لوگ اچھے سے سمجھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ سائنس آج تک پہلی حیات کی وضاحت نہیں کر پائی۔ ایک یک حلوی جرثومے کے اندر کس سائنسدان نے پھونک ماری تھی جو وہ مردہ سے زندہ ہو گیا؟ یہ سوال میں جب بھی کسی ارتقائی ملحد سے پوچھتا ہوں تو جواب میں وہ یہی کہتا ہے کہ نظریہ ارتقاء کا ایک حلوی جرثومے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ نظریہ ارتقاء اس سے ایک قدم آگے سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ سائنس آپ کو یہ تو بتا سکتی ہے کہ وہ جرثومے پودے میں کیسے بدلا، مگر یہ بتانے سے قاصر ہے کہ وہ جان چیزوں سے زندہ جرثومے کیسے وجود میں آ گیا، لہٰذا وہ اس سوال سے ہی جان چھڑا لیتے ہیں۔ اب اس سوال کا سادہ سا جواب یہ بنتا ہے کہ جس سائنسی اصول پر 3 بے جان کیمیکلز کے ملاپ سے ایک حلوی جرثومہ زندہ ہو گیا، اسی سائنسی اصول پر حضرت آدم علیہ السلام بھی زندہ ہو گئے۔ آگے چلیے، اگلا سوال ہے، جوان بی بی حوا کس سائنسی اصول یا قانون کے تحت ایک مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہو دنیا میں نمودار ہوئی تھی؟ اس کا کچھ یوں دیا جاتا ہے، پچھلے جواب کی روشنی میں اس کا جواب بھی وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو جوڑوں میں بنایا ہے، لہٰذا جب سائنسی اصول پر حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی سائنسی اصول پر حوا علیہ السلام بھی پیدا ہوئی۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال پر جس پر سب سے زیادہ بحث ہے۔ سب کو پتا ہے کہ مردوں میں ایکس وائی کروموسومز ہوتے ہیں جو خواتین میں ایکس ایکس۔ سوال یہ ہے کہ کماری بی بی مریم کو جو حمل ٹھہرا اس سے بعد میں ایک بچہ پیدا ہوا، یعنی ایک ایسا انسان جو کہ ایکس وائی کروموسومز کے ملاپ سے وجود میں آیا۔ مجھے وہ سائنسی اصول یا قانون بتائیں جس کے تحت کسی انسانی خاتون میں بغیر کسی وائی کروموسومز کے کوئی میل بیبی پیدا ہو سکتا ہے۔ جواب، ارتقاء کی تاریخ اگر ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ارتقاء کا آغاز یک حلوی جرثومے سے ہوا۔ یک حلوی جرثومے کی افزائش نسل کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو تقسیم کرتا تھا۔ اسے قطن جنسی اختلاط کا علم نہیں تھا، نہ اس نے کبھی اسے استعمال کیا تھا۔ پھر وہ ایک حلوی جرثومہ ترقی کر کے پودا بن گیا۔ اب اس نے افزائش نسل کا ایک نیا طریقہ سیکھا، وہ تھا جنسی تولید۔ کہاں سے سیکھا؟ سانو کی پتا۔ اس پودے کو بھی قطن جنسی اختلاط کا علم نہیں تھا، نہ اس نے کبھی یہ طریقہ استعمال کیا، بلکہ یہ اپنے آباء و اجداد کا تقسیم والا طریقہ بھی بھول گیا۔ پھر یہ پودا ترقی کر کے آبی جانداروں میں تبدیل ہوا، یہاں سے جنسی اختلاط سے پہلی بار روشناس ہوا، یعنی نر اور مادہ میں جنسی اختلاط۔ یاد رہے پہلے آبی جاندار سے پہلے اس کرۂ ارض پر کبھی کسی نے جنسی اختلاط نہیں کیا تھا۔ اب یہ میرا سوال بڑا سادہ سا ہے، جس پہلے جاندار نے پہلی بار جنسی اختلاط کا طریقہ استعمال کیا اس کی اپنی پیدائش میں وائی کروموسومز استعمال ہوئے یا نہیں؟ جواب پھر بڑا سادہ ہے، جی نہیں۔ اس کے ماں باپ پودے تھے جو جنسی اختلاط نہیں بلکہ جنسی تولید کا طریقہ استعمال کیا کرتے تھے۔ بغیر وائی کروموسومز کے استعمال کیے بغیر ایک جاندار وجود میں آ چکا تھا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ارتقائی نظریہ کہتا ہے، یعنی یہ سائنس ہے، کوئی معجزہ نہیں۔ تو اگر سائنس کے مطابق ارتقائی نظریے میں بغیر وائی کروموسومز کے ایک نر جاندار وجود میں آ سکتا ہے تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر اعتراض کیسا؟ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو کے